وہ بے نیاز نہیں تھی۔ سنان کے اندر سوئی ہوئی زندگی نے چھپکے سے کروٹ لی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں اچھی لڑکی نہیں مل سکتی، مگر حقیقت میں اس قابل نہیں تھی کہ تم مجھے ملتے۔ میں غلط تھی، پلیز مجھے دل سے معاف کر دو، پلیز۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سنان رخ پھیر کر جلدی سے بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رمضان المبارک کا مقدس ماہ شروع ہو کر نہایت سکون سے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سبین کو خوشی تھی کہ اس کے شکووں کے بعد سنان نے افطار و سحری میں گھر کا کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی صحت جو ہوٹلوں کے کھانے کھا کھا کے بہت خراب ہو گئی تھی، اب پھر بحال ہو رہی تھی۔ رات میں سبین زبردستی سے کتاب چھین کر اس کے کمرے کی لائٹ آف کرتی ہوئی جاتی تو مجبوراً اسے جلدی سونا پڑتا۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں پھر سے بھرپور دخل اندازی کر کے وہ اس کے سوئے ہوئے نیم مردہ جذبات بیدار کر رہی تھی۔ ایسے میں آسیہ بیگم کو جب موقع ملتا ہے اس کے گن گاتے ہوئے اپنی خواہش لے کر بیٹھ جاتی۔ اس روز آخری روزہ تھا۔ سبین بس ضد تھی کہ عید کل ہوگی، مگر سنان نے اعلان کر دیا تھا کہ کل بھی روزہ ہوگا۔ دونوں کے درمیان بحث بڑھتے بڑھتے شرط تک پہنچ گئی۔ بھی شرط لگی تھی کہ مسجدوں میں عید الفطر کا چاند نظر آنے کی خبر سنا دی۔ سنان نے دیکھا اس نے شرط جیت کر وہ بالکل 2 سال پہلے والی سبین کی طرح خوش و خرم نظر آ رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے عید کے نوید سنتے ہی مہندی بھگو کر رکھ دی۔ ساتھ میں کل پکنے والی میٹھے پکوان کی تیاری بھی شروع کر دی۔ سبین کو بھی ساختہ 2 سال پہلے والا رمضان اور عید یاد آ گئی، جب اس نے پہلی بار اپنے محبوب رومان باری کو دیکھا تھا۔ پورے رمضان میں پل پل دونوں ایک دوسرے کی حال کی خبر رکھتے، رمضان کے ایک ایک دن کو انجوائے کرتے تھے۔ باری کو اکثر پیاس تک جاتی تھی۔ افطاری کے بعد بھی اس کی طبیعت خراب رہتی، جس کی وجہ سے وہ روزے چھوڑ دیتا۔ 5 وقت کی نماز بھی سبین سے ڈانٹ ڈانٹ کر زبردستی پڑھواتی۔ کچن میں سنان کے سامنے فیڈر تیار کرتے ہوئے اس کی پلکیں غیر محسوس طریقے سے بھیگے جب وہ ہلکے سے دروازہ نوک کرتے ہوئے اس کے قریب چلائے۔ سبی، تم نے عید کی شاپنگ کر لی؟ نہیں، کس کے اور خیالوں میں کھوئی بے ساختہ وہ کہہ کر، کیوں نہیں کی ابھی تک تم نے عید کی شاپنگ؟ بس یوں ہی دل نہیں چاہ رہا۔ عید تو اب بچوں کا تہوار ہے، اپنی عمر تو گزر گئی ہے، صرف 2 برسوں میں زندگی کا سارا حسن ختم ہو گیا تمہارے لیے؟ وہ پھر ہارٹ ہو گیا۔ سبین نے آہستہ سے رخ پھیر لیا۔ نہیں، مجھے کسی کی بے وفائی کا کوئی ملال نہیں۔ اگر دکھ دیتے تو صرف اس بات کا کہ میں تم سے محبت کیوں نہیں کی، کیوں اپنے پاکیزہ احساسات کو غلط شخص سے وابستہ کر کے بے مول کیا۔ ہو جاتا ہے زندگی میں ایسا، بہت ساری باتوں کی سمجھ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ اس وقت میں تم سے صرف یہی کہنے آیا کہ مجھے اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے کوئی اچھی لڑکی نہیں مل رہی، حالانکہ اب تو میں بہت سدھر گیا ہوں۔ کیا تم مجھے سنبھال سکتی ہو، میری تنہائی بانٹ سکتی ہو؟ پلیز انکار مت کرنا۔ 2 سال تمہارے بغیر جیسے میں نے گزارے ہیں میرا دل جانتا ہے۔ پل پل سمٹ کر بکھرنے کی اذیت جھیلی ہے میں نے۔ ادھر کسی درد نے تمہارے دل کو چھوا، ادھر تکلیف میں نے محسوس کی۔ تم تو میری نظر میں بچ گئی، پھر دل کیسے بس گیا؟ میں اپنی بیوی اور باری کے قصے کہانیاں سننا نہیں چاہتا۔ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا اسے بھلا دیا میں نے۔ کیا تم گزرے ماضی کا ہر لمحہ بھلا کر میرا ہاتھ تھام سکتی ہو؟ کیسی آس تھی اس کی آنکھوں میں۔ سبین کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں تمہیں کیسے خوش رکھوں گا؟ کسی بھی گزرے ہوئے لمحے کا غم تمہارے قریب آنے نہیں دوں گا۔ چاہتا تو میں 2 سال پہلے زبردستی تم سے شادی کر کے تمہیں غلط راستے پر چلنے سے روک سکتا تھا، مگر اس صورت میں تم میرے ساتھ ہو کر بھی ہمیشہ اس کی رہتی، تمہیں تاعمر اسے کھونے کا ملال رہتا۔ یہی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، کسی بھی معاملے میں خود ٹھوکر کھائے بغیر انہیں عقل نہیں آتی۔ تمہارے لیے بھی یہ ٹھوکر کھانا بہت ضروری تھی، کیونکہ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے۔ عقل سیکھنے کے چکر میں اگر میں جان سے گزر جاتی تو ان 2 برسوں میں میرے بے شمار جو ہیرے جیسے آنسو ضائع ہوئے ہیں وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو کر پرانے روپ میں واپس لوٹتے ہوئے اس نے سنان کے سینے پر مکہ مار دیا اور وہ بھی آسودگی سے مسکرا دیا۔ سوری کیا سوری؟ اگر معروف جیسی اچھی دوست میری رہنما نہیں کرتی تو شاید میرا انجام بھی سدرا جیسا ہوتا۔ پتہ نہیں کس نیکی کے سلے میں مجھے اللہ نے بچا لیا سنی۔ اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ایک اور دھموکہ اس کے مضبوط بازو پر رسید کرتے ہوئے بولی تو سنان نے کھل کر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کرو یار، سارے بدلے آج ہی پورے کرو گی؟ ابھی تو بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہے تم سے۔ پچھلے 2 سالوں میں جس ملک کا چکر لگاتا تھا پاگلوں کی طرح تمہارے لیے پتہ نہیں کیا کیا خرید لیتا تھا۔ دانیہ بیوی کے ساتھ واقعی بہت زیادتی کی ہے میں نے، اس کی قصوروار بھی تم ہو۔ تمہارے تانے کی وجہ سے غصے میں آ کر بنا کچھ سوچے سمجھے سے شادی کرنا پڑی۔ خیر چھوڑو مارکیٹ چلتے ہیں۔ اپنی تو 2 سال کے بعد عید آئی ہے، پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیوں کرے؟ وہ بے حد خوش اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس لمحے سبین پر حقیقت کے
منکشف تھی۔ مرد اپنی زندگی میں صرف ایک ہی عورت کو اہمیت دیتا ہے جس سے دل کا رشتہ جڑا ہو، باقی کوئی کتنی ہی حسین جانثار کیوں نہ ہو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ سنی تمہاری زندگی میں تمہارے بعد کوئی لڑکی تو نہیں آئے گی؟ جانے کس خدشے کے تحت وہ پوچھ بیٹھی۔ جواب میں وہ شرارت سے اس کی چٹیاں کھینچ کر مسکراتے ہوئے بولا، کیسے آ سکتی ہے؟ یہ چڑیل ویل خالی میرا دل کرے گی تو کوئی لڑکی آئے گی؟ جدائی راستوں اور موسموں کے ساتھ چلتی ہے، جدائی راستوں اور موسموں کے ساتھ چلتی ہے، اداسی آسمانوں کی طرح بے انت ہوتی ہے، دلوں میں پھیل جاتی ہے، ہوا کے کینوس پہ درد کی تصویر بنتی ہے۔ بچھڑنا ہی مقدر ہو تو آنکھوں میں امڑتی بارشوں کو روک لیتے ہیں، سلگتی ریت کے بو سے عجیب تسکین دیتے ہیں، لبوں پہ ذائقہ نمکین پانی کا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ شب کے تقریباً 1:45 بج رہے تھے جب اس نے تھکے تھکے سے نڈھال انداز میں اپنے گھر کے وسیع لاؤنج میں قدم رکھا۔ حسب توقع نگاہوں سے کچھ ہی فاصلے پر وہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج پھر بہت دیر کر دیا آپ نے۔ ہر روز کی طرح اس وقت بھی اس کے قدموں کی آہٹ پر یمن الرحمن کی ساعتیں بیدار ہوئی تھیں۔ خمار آلود نگاہوں میں تفکرات کی گہری پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہر روز کی طرح اس وقت بھی وہ اس کی بیداری پر خفا ہوتے ہوتے اسے لتار بیٹھا۔ تو کیا کروں؟ سورج چھپتے ہی آ کر تمہارے قدمیں بیٹھ جایا کروں کام کاج چھوڑ کر؟ ہر وقت تمہاری اس منحوس صورت کو تکتا رہوں؟ کوئی نہیں ہے کام مجھے؟ درشتی سے کہتے کندھے پر پڑا کوٹ اس نے قریبی صوفے کی طرف اچھال دیا۔ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر وہ تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تو یمنا رحمان بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ کھانا گرم کروں کیا آپ کے لیے؟ یہ سوال اس کے معمولات میں شامل تھا، خواہ عنوان احمد جعفری کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہی ہوتا۔ نہیں۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرتے ویسے یمنا رحمان کی طرف دیکھتے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور چائے بھی پی کر آیا ہوں۔ آپ برائے مہربانی میرے لیے کوئی زحمت نہ کریں، ویسے بھی آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں، جائیں اپنا جا کر کام کریں۔ قطعی روٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی توجہ اسکرین پر موجود مختلف خوبصورت لڑکیوں پر مرکوز کر دی۔ وہ لب بھینچ کر کچھ پل اس کی طرف خاموشی سے دیکھنے کے بعد چھپکے سے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ جس سے پیار کرتے ہو کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت آپ کے خیال رکھنے والی ہے؟ ایسا کیا ہے اس میں آن جو آپ مجھ میں دکھائی نہیں دیتا؟ بہت دھیمے لہجے میں اس نے استغفار کیا۔ جواب میں ہمیشہ کی طرح وہ جیسے چیخ کر رہ گیا، تم اس بات سے انجان نہیں ہو، میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ انگارے چباتا ہوں لہجہ کسی نشتر کی طرح اسے اپنی روح میں اترتا محسوس ہوا، مگر اس نے لب بھینچ کر سینے میں ادھم مچاتی ٹیسٹوں کو ضبط کیا۔ آپ مجھ سے صرف نفرت کرتے ہیں، آپ سے شدید محبت کرتی ہوں میں ہر روز زور دیتے ہوئے اس نے نہ جانے کے ضبط سے پوچھا۔ جواب میں وہ مزید تلخ ہوتے ہوئے بولا، تم سے نفرت کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری پوری زندگی ڈسٹرب ہو کے رہ گئی۔ طرز کیا ہوں میں دلی سکون اور ذہنی راحت کے لیے؟ صرف تمہاری ضد اور ہٹ درمی کے باعث آج میں اپنی محبت سے کوسوں دور ہوں۔ زندگی میں انسان بہت سی چیزوں کی خواہش کرتا ہے مگر وہ چیزیں اسے مل نہیں جاتی۔ کچھ چیزوں کے لیے انسان کو ہمیشہ ترسنا پڑتا ہے۔ اب بھی اس کا لہجہ بے دھیما تھا۔ ہاں مگر دانیہ خان کوئی چیز نہیں ہے میرے لیے، زندگی ہے وہ میری ہر خوشی، ہر راحت، ہر خواب اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ یہ بات میں نے کبھی تم سے نہیں چھپائی، مگر اس کے باوجود تم نے جان بوجھ کر میری زندگی کو عذاب بنا ڈالا۔ اب گلہ کیسا ہے محترمہ؟ یہ سب تو ہونا طے تھا، اب ترستی رہو ساری عمر میری محبت کے لیے۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس کے پہلو سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مانتی ہوں کہ میں نے آپ پر ظلم کیا، مگر میری محبتیں تو دیکھیں صرف آپ کو پانے کے لیے کیا کیا میں نے۔ اب اس کے لہجے میں نمی آئی تھی، مگر احمد جعفری نے اس کے نڈال چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ تم کبھی نہیں مجھے پا سکتی یمنا، اس بات کا اندازہ یقیناً بہت جلد تمہیں ہو جائے گا۔ بہرحال اس وقت میں تم سے بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہی اس نے تکیے سے سر ٹکا کر پلکیں موند لی تو ناچار اسے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں واپس آنا پڑا۔ سرخ آنسو آنکھوں میں لٹاتے بےتاب ہو رہی تھی۔ اعصاب کے ساتھ اب تو زندگی بھی جیسے اس کے اندر تھکنے لگی۔ ایک گہری سانس خنک ہواؤں کے سپرد کرتے ہوئے اس نے شگفتگی کے انداز میں بیڈ کے پشت سے ٹیک لگا کر آہستہ آہستہ پلکیں موند لی۔ ہجر کے ماہتاب سن، ہم بھی ہیں تیرے ہم سفر، ہم سے نہ اجتناب کر، جب بخت میں نہ چین ہو کسی سے کیا گلہ کریں، راہ میں ان کو روک لیں کیسے یہ حوصلہ کریں۔ عشق اگر حسن کا محتاج ہوتا تو یقیناً وہ اس کے عشق میں اب تک اپنے حواس گوا چکا ہوتا، کیونکہ وہ حسن رونائی میں بے مثال تھی۔
محبت اگر سلیقے حرمندی یا وفا سے مشروط ہوتی تو اب تک شاید یمنا رحمان کی محبت اور اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہوتی، کیونکہ یہ سب خوبیاں بدرجہ تم اس میں موجود تھی، مگر اون احمد جعفر کا عشق حسن کا محتاج نہیں تھا، اس کی محبت سلیقے اور ہنرمندی یا وفا سے مشروط نہیں تھی۔ نتیجہ اس کی زندگی میں آنے کے بعد یمنا رحمان کو سوائے آنسوؤں کے سوغات کی اور کچھ نہیں ملا۔ 3 سال ہو گئے ان کی شادی کو، مگر ان 3 سالوں کے ایک ایک پل میں یمنا رحمان نے سوائے ذہنی اذیت، دلی کرب کے اور کچھ نہیں پایا۔ 3 سال سے وہ اپنے ملک، اپنے گھر والوں سے دور صرف اپنے محبوب شوہر کا دل جیتنے کی ضد میں کانٹوں کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اجنبی دیس کی بے درد فضاؤں اور بے پاک ماحول میں ہر پل اکیلی سلگتے آنسوؤں کا زہر پی رہی تھی، زندگی اور تقدیر کی بے حسی سے مقابلہ کر رہی تھی۔ لیکن اب گزشتہ چند دنوں سے جانے کیوں یہ احساس اسے اندر سے اندر ٹھکانے لگا کہ وہ زندگی سے کبھی جیت نہیں سکتی۔ کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہونے کے باوجود صرف ایک عام سے شخص کی محبت میں اس نے اپنا آپ رون ڈالا، اپنی ہر خوشی، پسند، ضد، فرمائش، راحت کو خود اپنی ہی ذات کی تجوری میں لاک کر ڈالا۔ اون احمد جعفر نامی اس شخص کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی اپنی دسترت میں لے لینا اس کی زندگی کا واحد نصب و لعن بن چکا تھا۔ خواہ اس کامیابی کے لیے کتنی ہی جدوجہد کرنی پڑے، کتنا ہی لہو لہان کیوں نہ ہونا پڑتا، وہ کسی قیمت بھی شکست کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں تھی۔ تیار ہوتی بھی تو کیسے؟ زندگی میں ہار کا ذائقہ اس نے کبھی چکھا ہی نہیں۔ جس وقت جس چیز کے لیے اس کا دل مچلا، اس وقت وہ چیز اس کی دسترس میں آ جاتی۔ نتیجن آج وہ خود سری کی انتہا پر تھی، خود اپنی زندگی کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ وسیع کمرے میں لگی دیوار گھڑی نے 3 بجے کا الارم بجا دیا۔ تبھی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سنو یمنا، جس سے پیار کرتی ہو، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ مجھ سے زیادہ خیال رکھتا ہے تمہارا؟ میرا ان شاہ کی دھیمی مانوس آواز قریب سے ابھرتی تھی۔ جواب میں وہ بری طرح چونک کر ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی۔ تم نے محبت کا دل دکھایا ہے یمنا، میں خدا سے دعا کرتا ہوں محبت تمہارا دل کبھی نہ دکھائے۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی شامل تھی۔ تب وہ ایک دم سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ مجھے کسی کی نہیں، صرف تمہاری بد دعا لگی ہے میران شاہ، صرف تمہاری آہ لگی ہے مجھے۔ جو آنسو اس وقت اس کی آنسوں سے بہہ رہے تھے، وہ آنسو میران شاہ کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ آنسو تھے جنہیں وہ پچھلے 3 سال سے نہایت بے دردی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دربدر کر رہی تھی۔ گو پچھلے 3 سال سے بابا اور میران شاہ سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا، پھر بھی وہ ہر پل اس کے ساتھ تھے۔ جب بھی وہ کرب کی شدت سے گھبرا کر رونے بیٹھتی، میران شاہ فوراً نم آنکھوں کے ساتھ چھپکے سے اس کے پہلو میں آ بیٹھتا۔ رو کیوں رہی ہو یمنا؟ جانتی ہو نا میران شاہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں جانتی تھی میں، تم میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے میران، تبھی تو تم سے اتنی دور چلی آئی، کیونکہ یہ آنسو میں نے خود اپنے لیے خریدے ہیں۔ وہ دھیرے سے بربڑائی۔ وقت بہت آگے بڑھ گیا، اگر اب وہ یاد نہ کرتی تب بھی سے یاد رہتا اس کی کس دیوانگی کے ساتھ اون احمد جعفری کو چاہا تھا۔ حالانکہ ایوان احمد جعفری کو دیکھنے سے قبل وہ سرے سے محبت کے وجود کو ماننے سے انکاری تھی۔ میران شاہ جو اس کا فرسٹ چچا زاد کزن منگیتر سب سے قریبی دوست تھا، اس کی رفاقت بھی کبھی یمنا زیدی کے دل کے تاروں کو منتشر نہیں کر سکی۔ حالانکہ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ تھی، مگر اس کے باوجود کبھی میران شاہ کو محبوب کی حیثیت سے تسلیم نہیں کر سکی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ عجیب عادتوں کی مالک تھی۔